بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم عیدین کے حوالے سے 4 باتیں آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، عیدین کیسے شروع ہوئیں۔ نمبر 2، عید کے دن کے آداب اور احکام۔ نمبر 3، عید کی نماز کا طریقہ۔ اور نمبر 4، عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی کیا حیثیت اور فضیلت ہے۔ یہ 4 باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات، عیدین کی ابتدا کیسی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ، یعنی جن کی کافی تعداد پہلے سے اسلام قبول کر چکی تھی، 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو، ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور تاریخ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، یعنی ایک رواج ہے جو چلا آ رہا ہے اور اب تک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلہ میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ 2 دن یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر ہیں۔ اب یہی تمہارے قومی تہوار بھی ہیں اور تمہارے مذہبی تہوار بھی ہیں۔ اصل میں جو تہوار ہوتے ہیں یہ قوموں کے عقائد، تصورات اور ان کی تاریخ و روایات کے ترجمان ہوتے ہیں اور ان کے قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جو 2 تہوار مناتے تھے، وہ جاہلی مزاج اور تصورات اور جاہلی روایات ہی کے آئینہ دار ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قدیمی یعنی پرانے تہواروں کو ختم کرا کے ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 تہوار اس امت کے لیے مقرر فرما دیے، جو اس کے توحیدی مزاج اور اصول حیات کے عین مطابق ہیں اور اس کی تاریخی روایات اور عقائد تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 2 تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ مدینہ منورہ میں شروع ہوئے، اور ان کے شروع کرنے کا جو ہے سبب انصار مدینہ کے پرانے جاہلی تہوار جو مناتے تھے وہ بنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلی تہواروں کو منسوخ کر کے مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے یہ 2 تہوار عطا فرمائے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے عیدین کے شروع ہونے کی۔ اب عیدین کے احکام کیا ہیں۔ عید کے دن جو ہے غسل کریں، مسواک کریں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں جو موجود ہو، خوشبو لگائیں، اور عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، کھجور کھا لیں، سیویاں کھا لیں، جو بھی میسر ہو، اور صدقہ فطر ادا کر کے جائیں۔ چھوٹی عید میں صدقہ فطر ادا کر کے جانا ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، یعنی عید الاضحیٰ میں جب جائیں گے بڑی عید پر، تو اگر ہو سکے تو قربانی کے گوشت تک جو ہے انتظار کریں، پھر اسی گوشت سے گویا دن کے کھانے کی ابتدا کریں۔ اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا،
ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نمازیں نہیں پڑھنی، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں بھی نفل نہیں پڑھنے۔ اور یاد رہے کہ عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب تیسری بات، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ سمجھ لیں، ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے۔ اور نیت اس طرح کریں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے، اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور باندھنے نہیں ہے بلکہ لٹکا دیں۔ پھر دوسری تکبیر کہیں، اس میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور جو ہے باندھنے نہیں ہے بلکہ لٹکانے ہیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیں۔ 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو نہیں باندھنا بلکہ لٹکانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل هو اللہ، یا جو بھی کوئی صورت ہو، بہتر ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی جائے پہلی رکعت میں۔ تو اس کے بعد جو رکعت ہے وہ عام رکعت کی طرح پوری کی جائے گی۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہی کریں گے، اور تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہی کریں گے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر جیسے عام رکعت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس رکعت کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے امام خطبہ دے گا، اور عیدین کی نمازوں میں بھی 2 خطبے ہوتے ہیں جس کو جو ہے سب نمازیوں کو سن کر جانا چاہیے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ عید کے بعد عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے یہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہمت دیں، توفیق دیں، تو شوال کے 6 نفلی روزے رکھ کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔